ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمنع الجار الجارة أن يغرز خشبة في جداره فقال أبو هريرة ما لي أراكم معرضين عنها ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ پڑوسیوں کے ساتھ نوکروں کے ساتھ اور مالکوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن گزشتہ چند جمعات سے دوسروں کو تکلیف مت دو اس موضوع کے تحت بہت سارے پہلوؤں پر ہم روشنی ڈالتے ہوئے آ رہے تھے گزشتہ جمعہ اپنے غلاموں اور نوکروں کو تکلیف مت دو اس پہلو کی ہم نے وضاحت کی بإذن اللہ آج کے اس جمعہ میں چند مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے اس موضوع کو آج کے اس جمعہ میں ہم ختم کرتے ہیں بإذن اللہ اور آنے والا جمعہ ایک نیا موضوع بإذن اللہ ہم لے کر آتے ہیں محترم حضرات و خواتین جہاں شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ نوکروں اور غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اور کسی طرح انہیں تکلیف نہیں دینی چاہیے ان کی اپنی دنیاوی بھلائی کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی اخروی بھلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے
انہیں کسی بھی کام کا مکلف بنانا چاہیے۔ جہاں شریعت یہ تعلیم دیتی ہے تو وہیں کام کرنے والے نوکر، خادمین اور امپلائیز کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ جو ذمہ داری آپ کے حوالے ہے اسے امانت داری سے نبھانے کی کوشش کریں۔ جو مالک اور یجمان ہیں انہوں نے آپ کو جس کام کا مکلف اور جس کام کی ذمہ داری آپ کو دی ہے، دراصل وہ ایک امانت ہے، تو اپنے اس کام میں امانت و دیانت داری کو اپنانا ہر خادم اور ہر نوکر پر ضروری ہے۔ ایک طرف ظلم و زیادتی نوکروں اور خادموں کی جانب سے بھی ہوتی ہے، جس کام کا انہیں مکلف بنایا جاتا ہے اس کام میں وہ خیانت کرتے ہیں، اس کام میں وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں، نبی بنائے جانے سے پہلے بچپن میں آپ بکریاں چرایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرعى الغنم علی قراريط لأہل مکہ، جیسا کہ اصحاب السیر نے، سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ تو وہیں پر جوانی کے مرحلے میں آپ تجارت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی عرب لوگوں کے سامنے کھلی کتاب کی مانند روشن اور واضح تھی، اور اس کھلی کتاب میں انہوں نے اللہ کے نبی کو صادق اور امین پایا۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ ہر خادم کو چاہیے کہ صداقت، سچائی اور امانت و دیانت داری کو اپنانی چاہیے۔ اس کام کا آپ کو مکلف بنایا گیا ہے، اس میں آپ زبان کی سچائی کو آپ اپنائیں۔ کتنے ایسے خادم اور نوکر ہیں جو اپنے مالک اور یجمان کو جھوٹ کے ذریعے سے انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، خیانت کے ذریعے سے انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جو کام آپ کے حوالے کیا گیا ہے اس میں آپ مکلف ہیں کہ اسے صحیح ڈھنگ سے ادا کریں۔ آپ جہاں کام لینے والوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ کام کا اتنا بوجھ نہ ڈالے کہ وہ اپنے فرائض کو ادا نہ کر پائے، نمازوں کی پابندی نہ کر پائے، اللہ کے حقوق کو ادا نہ کر پائے، تو وہیں پر کام کرنے والوں کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ وہ اپنے کام میں ہمیشہ سچائی اور اسی طرح سے امانت داری کو اپنانی چاہیے۔ اگر جھوٹ کا سہارا لیتا ہے بندہ تو دراصل اس کے ذریعے سے اپنے یجمان اور مالک کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور یاد رکھیے دوستو، جو ذمہ داری ہمارے حوالے کی جائے اسے اللہ کی جانب سے ایک امانت سمجھیں، اور اس کے متعلق مجھے اللہ کے حضور حشر کے میدان میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ جھوٹ کے ذریعے، خیانت کے ذریعے شاید میں اپنے آقا کو میں دھوکہ دے دوں، شاید میں اپنے یجمان کو دھوکہ دے دوں، لیکن حشر کے میدان میں تو اس کے حوالے سے مجھ سے پوچھا جائے گا۔ یہ تصور ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو اس تصور کے ساتھ ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرے۔ اسی طرح پڑوسیوں کے حوالے سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی، جیسے ہم نے کہا کہ دوسروں کو تکلیف مت دو۔ اس موضوع پر آج کے اس جمعہ میں مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے اس موضوع کو باذن اللہ ہم ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پڑوسیوں کو تکلیف مت دو، اور اپنے پڑوسیوں کے حق میں آپ کی زندگی رحمت کا باعث ہونی چاہیے۔ آپ کی ادا، آپ کے معاملات، آپ کے ان کے ساتھ ایسے تعلقات ہوں، بہتر تعلقات ہوں کہ اگر اس جگہ کو آپ چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہونا چاہیں تو بڑے پڑوسیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ کتنا بہترین پڑوسی ہے جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے دوستو۔ ورنہ بعض پڑوسیوں کا ایسا غلط تعامل اور سلوک ہوتا ہے، وہ آپ سے پناہ مانگتے ہیں کہ کب آپ وہاں سے چلے جائیں، وہ آپ کے رخصت کی گھڑی کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا، اور اتنی تعلیمات دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ جبریل علیہ السلام اللہ کی جانب سے میسج اور وحی لے کر آتے رہے پڑوسیوں کے حوالے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں گمان کرنے لگا کہ اس پڑوسی کو کہیں وراثت میں اور پراپرٹی میں بھی شامل نہ کر لیا جائے۔
اتنی تعلیمات دی گئی پڑوسیوں کے حوالے سے، اور آج ہمارا یہ حال، ہم اپنے پڑوسیوں کے دکھ اور درد سے بالکل ناواقف زندگی بسر کرتے ہیں دوستوں۔ اور کتنے ایسے گھروں میں بسنے والے جنہیں پتا بھی نہیں کہ پڑوس میں کون رہتے ہیں، ان کے گھر میں خوشی اور غم کے کیا لمحات اور کیا گھڑیاں ان کی زندگی میں گزر رہی ہیں، اس سے بالکل ناواقف رہتے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ پڑوسیوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط اور تعلق تھا، بڑی محبت تھی، اور خوشی اور غم میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے تھے، غم اور پریشانی کے موقع پر ایک دوسرے کا مضبوط سہارا بنتے تھے۔ لیکن بتائیے دوستو، سوشل میڈیا نے اور اس انٹرنیٹ نے ہمیں اس قدر جکڑ کے رکھ دیا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کی پریشانی سے ہم غافل نظر آتے ہیں ایک طرف، اور دوسری جانب پڑوسیوں کو تکلیف دینے اور اپنی غلط عادتوں سے پڑوسیوں کو ہم پریشان کر کے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداره، کوئی پڑوس اپنے پڑوس کو نہ روکے۔ آپ کے پڑوس میں جو رہتے ہیں ان کے سلسلے میں یہ تعلیم دی گئی کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو نہ روکے کہ وہ اپنے دیوار پر جو ہے میخ وغیرہ جو ہے مارنے سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے کیا ہو گیا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اس حکم رسول سے اعراض کرتے ہوئے، اللہ کے رسول کی اس تعلیم سے اعراض کرتے ہوئے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ ضروریات زندگی سے اپنے پڑوسی کو مت روکیے آپ، اور خصوصاً یہ معاملات اس وقت جو ہے پیش آتے ہیں جب دونوں ایک جو ہے منزل میں رہتے ہیں، اوپر اور نچلے اس منزل میں جب رہتے ہیں تو وہیں پر یہ سارے مسائل جو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھی نیچے رہنے والے اگر وہ مالک مکان ہوں تو اوپر جو کرائے پہ رہتے ہیں تو انہیں ان پر اس قدر پابندیاں کہ وہ اپنی ضروریات زندگی کو بھی پوری کرنے سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دوستوں۔ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ضروریات پوری ہو تو اسی طرح سے آپ کے پڑوس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو پوری کرے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ اگر پڑوس اگر دیوار پر میخ مارنا چاہے تو آپ جو ہے اسے نہ روکیں۔ ہاں، اس معاملے میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ آپ ایسے وقت میں میخ جو ہے ٹھوکنے اور مارنے کی کوشش کر رہے ہیں جس وقت کہ وہ آرام کر رہے ہو، جیسے کہ دوپہر کے قیلولہ کا وقت ہے، یا بالکل صبح سویرے کا وقت ہے، یا بالکل جو ہے عشاء کے بعد رات کے جو ہے درمیانی اور آخری پہر میں آپ جو ہے میخ مارنا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے ان کی نیند میں جو ہے خلل ہو سکتا ہے۔ ان اوقات کے علاوہ دیگر اوقات میں اگر آپ جو ہے اپنی دیوار پر جو میخ مارنا چاہیں تو پڑوسی کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ اسے نہ روکے۔ اور اسی طرح دوستو آج ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ، اللہ رحم کرے، فطرت سے بغاوت کرتے ہیں، دیر رات تک جاگنے کے عادی ہوتے ہیں، موبائل کے استعمال میں مصروف رہتے ہیں، اور گھر میں ایک شور و ہنگامے کا جو ہے ایک ماحول جو ہے قائم رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے جو عشاء کے بعد بہت جلد سو جاتے ہیں اور صبح سویرے اٹھ کر اللہ کی عبادتوں کو بجا لاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ گانے بجانے میں آپ مصروف ہیں اور شور و غل میں آپ مصروف ہیں، گھر مہمان آئے ہیں اور مہمانوں کے ساتھ اس قدر چیخ و پکار کی آواز ہے کہ آپ کے پڑوسی آپ سے جو ہے پناہ مانگتے ہو۔ یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے دوستو۔ اگر آپ کے گھر سے آوازیں بلند ہوتی ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کے پڑوس بھی جو ہے وہ بھی انسان ہیں، آرام کر رہے ہیں، ان کے آرام میں کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے۔ گانا بجانا تو حرام ہے، اور یہاں پر دیکھیے کہ اس کے ذریعے سے ہم کیسے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں کہ گانے بجانا خود ایک حرام ہے، خود ایک برائی میں مبتلا ہے، اور اپنے آس پاس کے سارے لوگوں کو اس برائی کی لپیٹ میں لیتے ہوئے سارے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بندے نے جو ہے ان ساری چیزوں سے جو توبہ کر لی ہو اور جو ہے اس کی زندگی میں جو للہیت اور اللہ کا ڈر جو پیدا ہو چکا ہو، لیکن آپ کی اس غلط حرکت کی وجہ سے شاید اس کے دل میں خیال ہو جائے کہ کتنی بہترین جو ہے آواز سنائی دے رہی ہے اور آگے بڑھے، اگر وہ سننے پر مجبور ہو جائے، آپ ذمہ دار ہیں دوستو۔ آپ نے برائی کی بیج بوئی ہے اور اس بیج کی زد میں آپ کے پڑوس اور آپ کے آس پاس کے رہنے والے اس زد میں آ گئے۔ اس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے دوستو۔ پڑوسیوں کو تکلیف نہ دیں، ایک اچھا تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے دوستو۔
جیسے میں نے کہا کہ آپ خود جو ہے جائزہ لے کر دیکھیے اپنے آس پاس کے ماحول کا. جس گھر میں آپ رہتے ہیں آس پاس کے لوگوں کے احوال سے کیا آپ واقف ہیں؟ کیا آپ ان کے ناموں سے واقف ہیں؟ کتنے ایسے پڑوسی جو آتے ہیں اور رخصت ہو جاتے ہیں، مدتوں تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کو اس کا پتہ بھی نہیں رہتا ہے. آگے بڑھنا چاہیے، ان سے تعلقات قائم کرنے کی ضرورت ہے دوستو، اور ان کے ساتھ اچھے روابط قائم کرنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں کہ ہم معاشرے میں جو مل جل کر جو زندگی بسر کرتے ہیں اس کا ایک بنیادی ہدف یہی کہ جہاں ہم نیکیوں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے، وہی دنیاوی معاملات میں خوشی کے موقع پر اس مناسبت میں شریک ہونے والے اور اسی طرح سے غم کے موقع پر ان کو دلاسا دینے والے اور انہیں تسلی دینے والے جو ہمیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے دوسروں کو تکلیف مت دو. تو اس پر ایک اور پہلو جو ہمارے سامنے جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ خصوصاً میں نوجوان لڑکوں اور نوجوان لڑکیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی نگاہوں کی، اپنی نظروں کی حفاظت کریں. اگر نوجوان لڑکا کسی غیر محرم پر نظر ڈالتا ہے اور اسے دیکھتا ہے تو یاد رکھیں کہ اس کے ذریعے سے اس نوجوان لڑکی کے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے. نوجوان لڑکیوں کے والدین کی بڑی تمنا ہے دوستو، بڑی آرزویں ہیں. اپنی غلط نگاہوں کے ذریعے سے ان تمناؤں اور ان ارمانوں کا خون مت کیجیے. آپ جوانی کے مرحلے میں اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اور جوانی کے مرحلے میں عموماً قدم بہک جاتے ہیں اور قدم ڈگمگا جاتے ہیں. اور کتنے ایسے ہماری بستی کے نوجوان جن کے غلط تعلقات نوجوان لڑکیوں سے، اور نہ نوجوان لڑکیوں کو اس بات کا احساس کہ میں اس غلط حرکت کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے سر کو جھکانے کا جو ہے میں سبب بن رہی ہوں، اور میں اپنے ماں باپ کی ذلت و رسوائی کا میں سبب بن رہی ہوں. انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے دوستو. ماں باپ نے پالا پوسا آپ کو، ماں باپ نے آپ کی پرورش کی، ماں باپ نے آپ کی تربیت کی، باپ نے خون پسینہ بہایا آپ کی خاطر، اور ماں نے تربیت کی خاطر آپ کی ساری جو ہے تکلیفوں کو انہوں نے آپ کی خاطر قربان کیا. اور جوانی کے مرحلے میں قدم رکھ کر انہی ماں باپ کے سر جھکانے کا سبب بن رہے ہیں آپ. اسی لیے نوجوان لڑکیوں سے اور نوجوان لڑکوں سے میں گزارش کرتا ہوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اس لیے کہ جہاں نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیوں پر غلط نظر ڈالتے ہیں تو صرف وہ نوجوان لڑکی کو اپنے محبت کے جال میں نہیں پھنساتے، بلکہ اس لڑکی کے رشتہ دار اور خصوصاً والدین کو تکلیف پہنچانے کا سبب یہی بنتے ہیں دوستو. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پردے کی پابندی کریں، اور یاد رکھیں جہاں بے پردگی ہوگی وہاں سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے دوستو. جہاں پردے کی پابندی ہوتی ہے وہاں بہت ساری تعلیمات پر ہم عمل کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آج کا یہ معاشرہ خصوصاً نوجوان طبقہ جو زنا کے بہت قریب ہوتے جا رہا ہے، اس موبائل کے غلط استعمال کے ذریعے، انٹرنیٹ کے غلط استعمال کے ذریعے، اللہ اکبر، قرآن مجید کی تعلیم پڑھ کر دیکھیں آپ. سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ زنا مت کرو یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ. ہر وہ چیز جو تمہیں زنا تک پہنچا سکتی ہے وہ ساری چیزیں محرم ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس زمانے میں میری امت یا تو آنکھوں سے زنا کرے گی، یا تو ہاتھ سے زنا کرے گی، یا تو پیر سے زنا کرے گی، اور یا تو اپنی زبان سے زنا کرے گی. آج ہم دیکھتے ہیں دوستو اس سوشل میڈیا کے ذریعے کتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو غلط تعلقات قائم کر کے کبھی ویڈیو کال کے ذریعے اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہیں، کبھی چیٹنگ کے ذریعے اپنے ہاتھ سے زنا کرتے ہیں، کبھی جو ہے اس نوجوان لڑکی کے گھر کے پاس جا کر اپنے پیروں کا زنا کرتے ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے دونوں خاندان کا نظام درہم برہم ہوتا ہوا چلا جاتا ہے. اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. اسی لیے نوجوان لڑکوں اور نوجوان لڑکیوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کی سربلندی اور نیک نامی کا سبب بنیے. آپ ماں باپ نے آپ کو پالا اور
بھروسہ اور اس جو ہے معمولی اور اپنی خواہشات پر عمل کرنے کی خاطر معاشرے میں اپنے خاندان کی ذلت و رسوائی کا سبب مت بنیے، بلکہ ایسا کردار ہونا چاہیے آپ کا اور اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ میرے حق میں نیک جوڑے کا ضرور انتخاب فرمائے گا۔ یہ یقین تو ہمارے جو ہے معاشرے کے جو نوجوانوں میں ہونا چاہیے۔ دوستو اس سلسلے میں آپ کو بات بتا دوں، اس سلسلے میں سرپرستوں سے بھی کوتاہی ہوتی ہے، والدین سے بھی کوتاہی ہوتی ہے کہ جوانی کے مرحلے میں آپ کا لڑکا جو ہے قدم رکھ چکا ہوتا ہے اور یہاں پر بہت ساری ہمارے پاس شادی بیاہ کے معاملے میں جو پیچیدگیاں ہیں، یہ پیچیدگیاں رکاوٹ بنتی ہیں شادی کرنے کے لیے، اسی لیے بہت تاخیر کرتے ہیں۔ 30 سال کے قریب 32 سال 28 سال میں جو ہے نوجوان لڑکے کی شادی ہو نہیں پاتی اور جذبات کو کنٹرول میں رکھنا جو ہے اس کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتی ہے دوستو، جس کی وجہ سے معاشرے میں آئے دن بڑی تیزی سے یہ جو ہے برائیاں اور یہ فحاشیاں پھیلتی جاتی ہیں۔ تو سرپرستوں سے میری گزارش ہے کہ نکاح کے معاملے کو آسان کیا کیجیے، نکاح کے معاملے کو آسان کیا کیجیے۔ جوانی کے مرحلے میں قدم رکھنے کے بعد، اپنا شعور آنے کے بعد اپنے نوجوان لڑکوں اور اپنے نوجوان لڑکیوں کے لیے مناسب رشتے دینداری کی بنیاد پر انتخاب کیجیے۔ یقیناً یہ ساری برائیاں ہمارے معاشرے سے ختم ہو سکتی ہیں اور نوجوانوں کو وقتاً فوقتاً دینی مجالس میں، جمعہ کے خطبوں میں اور دینی پروگرام میں شریک ہونے کی ضرورت ہے دوستو، اس لیے کہ یاد رکھیں جب تک ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک ہم خواہشات کا مقابلہ کر نہیں سکتے۔ جب تک ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک ہم خواہشات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیں کہ معاشرے کے وہ نوجوان جو خواہشات کے پجاری بن چکے ہیں اپنی خواہشات پر عمل کر کے سارے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو اسی لیے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے میری گزارش ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے دل میں اس کا حقیقی ڈر پیدا کریں۔ اسی طرح دوستو کہ جن چیزوں سے ہم دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان میں سے ایک گاڑی چلاتے ہوئے، موٹر سائیکل ہو یا کار یا سائیکل، کوئی بھی سواری جو اللہ نے آپ کو مہیا کی ہے اس کو چلاتے ہوئے آپ دوسروں کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ جب آپ گزرتے ہیں تو لوگ آپ سے پناہ مانگتے ہو، ایسی جو ہے تیز مت چلائیے آپ گاڑی، اور خصوصاً جو ہے جو سڑک کے قوانین ہیں، جو سگنل کے قوانین ہیں ان کی پاسداری کرنی چاہیے، ان قوانین کی ہمیں خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے جوانی کے مرحلے میں کتنے نوجوان ہیں اللہ حفاظت کرے کہ سڑک کے حادثے کی زد میں آ جاتے ہیں، نہ وہ خود آتے ہیں بلکہ آس پاس کے لوگوں کو بھی اپنے اس حادثے کی زد میں وہ جو ہے لے لیتے ہیں۔ دوستو اپنے جوانی کے جوش کو صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے، ہوش کا رخ دینے کی ضرورت ہے۔ جب آپ گاڑی چلاتے ہو تو یہ نہ سمجھے کہ سڑک پر صرف آپ ہیں بلکہ آس پاس بہت سارے لوگ چل رہے ہیں، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور جب جو ہے سگنل پر آپ ہو تو سگنل کے جو ہے قوانین کی بھی پابندی کریں۔ اور اسی طرح سے کسی مقام پر آپ جو ہے آتے ہیں، اپنی گاڑی کو آپ جو پارک کراتے ہیں تو ایسے مقام پر پارک نہ کرائیں کہ دوسروں کو جو ہے وہاں پر اپنی گاڑی نکالنے یا گزرنے میں انہیں تکلیف ہو۔ خواہ آپ جمعہ کے لیے آتے ہو یا کسی دینی بڑے پروگرام میں شریک ہونے کے لیے آپ جاتے ہو تو اس کا پورا خیال کرنا چاہیے کہ اپنی گاڑی کو ایسی جگہ پارک کرائیں کہ جہاں پارک کرنے سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو۔ ورنہ جو ہے جذبہ تو بڑا اچھا ہے، خطبہ میں شریک ہونے کا جذبہ تو بڑا اچھا ہے، دینی پروگرام میں شرکت کا جذبہ بڑا اچھا ہے، ہم اس جذبے کی قدر کرتے ہیں، لیکن نیکی پر عمل کرنے کی خاطر دوسروں کو تکلیف دیتے ہوئے آنا شریعت اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے دوستو۔ تو لہذا آپ تمام سے گزارش ہے، وہ پارکنگ کا معاملہ ہو یا ڈرائیونگ کا معاملہ ہو تو آپ اپنے سے زیادہ دوسروں کا آپ خیال کیا کیجیے، تو یقیناً ہم جو سڑک کے حادثات پر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ آخر بات یہ ہے دوستو، اسلام ایک دین رحمت ہے، اسلام قدم قدم پر ہمیں ایسی تعلیمات دیتا ہے، اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں تو جہاں بھی ہم جائیں لوگوں کے دلوں کو ہم فتح کر سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو ہم جیت سکتے ہیں، لوگوں کو ہم اسلام کا صحیح تعارف کرا سکتے ہیں۔ یہ صرف اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ممکن ہے دوستو، اور اپنی ادا سے اور اپنی گفتگو سے اور اپنے کسی بھی کیریکٹر سے دوسروں کو تکلیف کا ذریعہ مت بنیے۔ جہاں بھی جائیں رحمت کو عام کیجیے۔ اگر کوئی آپ سے مقابلہ کرتا ہے نفرتوں کے ذریعے، اذیتوں کے ذریعے، تکلیفوں کے ذریعے، مار دھاڑ کے ذریعے اگر کوئی آپ سے مقابلہ کرے، دعاؤں کے ذریعے اس کا مقابلہ کیجیے۔ سیرت پڑھ کر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی کو کتنا نہیں ستایا گیا،
کتنی تکلیفیں نہیں دی گئی، طائف کا موقع ہو یا احد کا مرحلہ، ان تمام بے واقعات کو آپ پڑھ کر دیکھیں، اللہ کے نبی کو کتنی تکلیفیں دی گئیں، لیکن اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہی الفاظ تھے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے پروردگار میری قوم کو ہدایت دے، وہ مجھے نہیں جانتی، میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں جانتی۔ معاف کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کیجیے، معاف کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کیجیے، اور انتقام کا جذبہ اپنے اندر مت رکھیے، اس سے ہمارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ہمارے تعلقات میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ انتقام کا جذبہ مت رکھیے، سامنے والے کے حق میں ہمیشہ جو ہے دعائے رحمت دیجیے، دعائے ہدایت دیجیے، دعائے مغفرت دیجیے۔ فرشتے سب سے پہلے آپ کے حق میں آمین کہتے ہیں دوستو، اسی لیے ہمیں اسلام کا صحیح تعارف اپنی پریکٹیکل لائف سے کرنے کی ضرورت ہے، اپنی عملی زندگی سے کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو دوسروں کے لیے رحمت کا ذریعہ بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسروں کو تکلیف دینے کی جتنی شکلیں گزشتہ جمعوں میں ہم نے معلوم کیا اور آج کے جمعہ میں بھی ہم نے معلوم کیا، ان تمام شکلوں سے اپنی زندگی کے دامن کو بچاتے ہوئے دوسروں میں رحمت کے پیغام کو عام کرنے والے، ہدایت کے پیغام کو عام کرنے والے، لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے والے اور لوگوں کے دلوں کو جیتنے والے رب العالمین ان لوگوں میں ہمارا شمار فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم احفظنا من هذا الوباء والغلاء، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، عباد الله رحمني ورحمكم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔